سورہ سبا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ شان والے نبی تھے اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مکمل شریعت عطا فرمائی، ان کے اوپر کتاب اتری زبور۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ فرماتے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر ان کے کچھ معجزات کا تذکرہ ہے۔ آپ پر اللہ کا خاص فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، کون سا کلام تھا؟ زبور۔ جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو اتنی زبردست قسم کی آپ کی آواز تھی، ایسا آپ کا انداز تھا، ایسا سوز تھا کہ جیسے آپ پڑھتے تھے بالکل ویسی آواز پہاڑوں سے آنا شروع ہو جاتی تھی۔ پہاڑ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور صرف پہاڑ نہیں، درخت، اور صرف درخت نہیں، پرندے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فضل تھا داؤد علیہ السلام پر، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی بالکل نرم، جیسے آٹا ہو، جیسے موم، آپ اس کو بغیر گرم کیے، بغیر ہتھوڑے مارے، بس ہاتھ میں آتے ہی وہ نرم، اس کے ساتھ پھر جو بھی چاہیں آپ بنائیں۔ تو اللہ نے آپ کو ایک فن کی تعلیم دی، اور وہ فن کیا تھا؟ جنگی لباس، زرہیں بنانا۔ وہ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مجاہدین جب وہ پہن لیتے تھے تو پھر وہ تلوار وغیرہ یا نیزہ یا کسی قسم کے وار سے وہ محفوظ رہتے تھے۔ جنگی لباس تھا زرہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اس لیے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ وہ جنگی لباس تیار کریں، اور اس کی کڑیاں کیسے ملانی ہیں یہ بھی ہم نے ان کو سکھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو معجزہ عطا فرمایا اور حکم یہ دیا کہ بس آپ نیکی کے کام کے اندر لگے رہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب نبی تھے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کام کے اندر، اللہ کے اس حکم کے اندر وہ کوتاہی کرتے؟ اللہ کا قرآن یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ہر وقت بس وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، منا، اپنی طرف سے، فضلا، فضل، خاص فضل، بہت بڑا فضل ہم نے اپنی طرف سے عطا فرمایا، اور حکم دیا یا جبالو، اے پہاڑو، اویبی معہو، تم اس کے ساتھ اپنی آواز لوٹاؤ،
ابھی بھی ماہو، ان کے ساتھ اپنی آواز لٹاؤ، جیسے یہ آواز نکالیں، جیسے یہ پڑھیں تم ایسے پڑھو۔ والطیر، اور پرندے ہم نے ان کو بھی مسخر کر دیا، ان کو بھی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے حدید کو، لوہے کو، اور حکم دیا ان اعمل سابغات، کہ آپ اچھی اور بہترین کامل قسم کی زرہیں تیار کریں، وقدر فی السرد، اور ان کی کڑیوں کے اندر ایک اندازہ ٹھہرائیں، جو کڑیاں بنانی ہیں کیسی چھوٹی بنانی، اتنی بڑے بڑے کڑے بھی نہ ہوں، بہت چھوٹے بھی نہ ہوں، یعنی کہ ایک جو بہترین پرفیکٹ پیمانہ تھا اللہ نے ان کو تعلیم کر دیا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم عمل صالح کرو، نیکی کے کام کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، باپ بیٹا بھی تھے، دونوں نبی بھی تھے، اور اللہ نے دونوں کو حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر آپ کے احوال کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن آج کے درس کے اندر جو دو معجزات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور بہت زیادہ شان والے نبی تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، پوری زندگی، یہاں تک کہ جب بعض صحابہ نے آپ علیہ السلام کے روزوں کی نقالی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صوم وصال رکھتے تھے، یعنی بیچ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، روزے کے ساتھ روزہ ملا ہوتا تھا، مسلسل روزے، تو کچھ صحابہ نے بھی کوشش کی تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور ان کو ڈانٹ دیا، فرمایا کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرمایا کہ میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ روٹی کھلاتا ہے یا پانی پلاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے اتنی روحانی پاور دی ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے اگر روزے رکھنے بھی ہیں تو تم میری نقالی نہ کرو، داؤد علیہ السلام کی نقالی کرو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جیسے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، تم بھی اس طریقے سے ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھٹی کرو، ایسے روزہ رکھو جس کو زیادہ روزہ رکھنے ہوں۔ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایام بیس کے 3 دن کے 13، 14، 15 یہ پکے روزے ہوتے تھے اللہ کے نبی کے، آپ سفر کے اندر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر جمعرات کا روزہ آپ لازماً رکھتے تھے اور فرماتے تھے اس دن اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ پھر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا تو یہ میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ پوری زندگی شکرانے کے آپ روزے رکھتے رہے پیر کے دن، یعنی کوئی ہفتہ، ظاہر ہر ہفتے کے اندر پیر کے دن بھی آتا تھا اور جمعرات کا بھی، اور اسی طریقے سے ہر مہینے کے اندر 13، 14، 15 ایام بیس وہ بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھتے تھے اور صوم وصال مسلسل روزے بھی رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کا یہ معمول مبارک تھا زیادہ روزے رکھنا، کسی مہینے میں زیادہ کسی میں کم، لیکن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ کا کوئی روزہ نہ ہو۔ ہمارا تو ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، پھر رجب کا چاند ماشاءاللہ نظر آ چکا ہے، تو رمضان کے بعد پھر اگلا رمضان، درمیان کے اندر پھر صرف کھانا پینا ہوتا ہے، کوئی روزے شوزے میں یاد نہیں ہوتے۔ تو داؤد علیہ السلام کا ایک کام تو یہ تھا کہ آپ روزے رکھتے تھے، دوسرا آپ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تیسرا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا جو ان کے اوپر اترا تھا زبور، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور لحن داودی کا ایک اپنا ہی مقام تھا، اپنی ایک شان تھی۔ آپ اتنا پیارا پڑھتے تھے، اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور اسی طریقے سے درخت اور ساتھ پرندے یہ سب بھی آپ کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے۔
اب اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا جبالو، اے پہاڑوں، یعنی اللہ نے پہاڑوں کو خود حکم دیا کہ تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اور والطیر، باقاعدہ پرندوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو لوگ بے دین ہیں اور خود ساختہ وہ اہل قرآن اور مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، وہ گمراہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، حقیقتاً وہ منکرین قرآن ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر بات سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے دماغ کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے، ان کا عقیدہ اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ بھی اسی طریقے سے وہ کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے یا پرندے شروع کر دیتے تھے، یہ صرف مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز وہ ٹھہر جاتی تھی بس، یعنی کہ ان کی آواز اچھی تھی، ہر چیز جو ہے ایک سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سکتہ طاری نہیں کرنا تھا، اب بھی معہو کا معنی کیا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کی معیت میں تم بھی وہی کام کرو۔ جب اللہ کا حکم ہو پہاڑوں کو، اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی نہیں جی پہاڑ کیسے بول سکتے ہیں، یہ کوئی ہے کرنے کی بات؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں، جس اللہ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے پہاڑوں کو بولنے کی طاقت دی۔ اور یہ جو پرندے ہیں، ان کی بولی تو داؤد علیہ السلام کو سمجھ آتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آتی تھی، آپ پرندوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کی حضرت سلیمان تو باقاعدہ حاضریں لگواتے تھے، پرندے کہاں غائب ہو گئے، فلانا پرندہ کیوں، ہدہد کہاں چلا گیا، تو آپ تو باقاعدہ ان کی حاضری لگاتے تھے، ان کی بولی سمجھتے تھے۔ سورہ نمل کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ چونٹی نے بات کی، آپ نے ان کی بات سنی بھی اور سمجھ بھی گئے۔ آج تک ہم میں سے کسی نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ ہم سمجھتے اس کی آواز ہے نہیں، یہ بے زبان جانور ہے، لیکن جو اس نے خطاب کیا ایسا انسان بھی نہیں کر سکتا، جو اس نے باتیں کی سمجھداری کی، ایسے تو عام بندہ بھی باتیں نہیں کر سکتا، اور وہ باتیں اس نے کی، اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے وہ سنی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی باتیں حق سچ ہیں، انسان کے دماغ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اب اگر کوئی جانور کے عقل والا یہ کہتا ہے جی چونٹی بول سکتی ہے، جی اس کی زبان حضرت سلیمان کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی بولتی ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی فریاد کرتی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ پتھر، یہ درخت، ہر چیز، پہاڑ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم کمزور ہو، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کی اصطلاحات ہیں، جس طریقے سے اب حور، اب باقاعدہ سورہ رحمان کے اندر حوروں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ اور صورتوں کے اندر بھی ہے، سورہ دہر کے اندر ہے، تو اب وہ جو جن کا بھی تذکرہ کر رہا تھا، اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوانے والے، وہ کہتے ہیں کہ حور جو ہے نا ایک پاکیزہ فکر کا نام ہے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے، پاکیزہ فکر کا نام ہے۔ بھئی یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جب کچھ پیے گی تو وہ نظر آئے گا کہ یہ پیتا ہوا یہ اس کے جسم میں جا رہا ہے، یوں خوبصورت ہوں گی، یوں وہ ترانے گائیں گی، یوں وہ اپنی جنتیوں کی تعریفیں کریں گی، یوں ان کا استقبال کریں گی۔ یہ کہتے ہیں جی صرف فکر ہے، پاکیزہ فکر۔ اب ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ یعنی کہ جو معجزات ہیں ان کا صاف صاف انکار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے، وہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے تو معجزہ، اور ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے تو کرامت۔ جیسے نبی برحق ہیں، ان کے معجزات بھی برحق ہیں، جیسے ولی برحق ہیں، ان کی کرامات بھی برحق ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی یہ آواز اتنی پیاری تھی اور دلکش تھی۔ اب اس سے ایک اور حدیث پاک سنیے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی پیارے آواز والے تھے، اور ایک مرتبہ یہ پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کا قرآن سن لیا، تو آپ نے صبح جب ان سے ملاقات کی تو فرمایا کہ آپ کو جو لحن عطا ہوا ہے یہ لحن داودی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز تھی کہ پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور سنتے تھے، اور ساتھ ایسے شروع ہو جاتے تھے، پہاڑ شروع ہو جاتے تھے۔ میری امت کے اندر فرمایا کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لحن میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ جو خوش الہانی ہے، اچھے آواز کے اندر، اچھے انداز کے اندر اللہ کا کلام پڑھنا، یہ انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے،
یہ صرف اللہ کا فضل، اس کی عطا ہوتی ہے۔ اب جن کی آواز اچھی نہیں ہے وہ زور لگائیں، جتنا بھی محنت کریں، جب آواز اللہ نے اچھی بنائی ہی نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک شخص جو ہے نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ وہ حج کا سفر کر رہا تھا اور اس کی آواز ایسی تھی کہ اس کو اذان کا شوق بھی بڑا تھا اور آواز ایسی تھی کہ بچے ڈر جاتے تھے۔ تو جب اس نے اذان پڑھی تو ظاہر سی بات ہے وہ سفر لمبا ہوتا تھا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، لوگ پہلی دفعہ اس کی آواز سن کے نا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی۔ تو اس کی نا بڑی منت کی گئی کہ مہربانی کر کے نا آپ اپنی یہ آواز اپنے پاس رکھیں، مہربانی کر کے نا بس آپ جو ہے نا اللہ آپ کو ویسے اجر دے گا، اگر آپ اذان نہیں دیں گے تو میرے خیال میں زیادہ اجر ملے گا۔ بچے ڈرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تو اچھی آواز ہونی چاہیے، تو آپ مہربانی کر کے نا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں نیکی کروں گا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، میرا شوق ہے، میں نے پڑھنی ہے۔ کئی بندوں کا ایسے جنون بھی ہوتا ہے نا۔ اب جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قافلے والوں نے یہ کہا، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب نے مل کر اس کو آفر دی کہ تجھے ہم 1 درہم دیں گے اذان نہ پڑھنے کا، اذان نہ پڑھنا، ہم سب مل کر نا جب تک ہمارا سفر جتنے مہینے کا، تجھے نا ہم ڈیلی کا 1 درہم دیں گے، لیکن خدا کے لیے اذان نہیں پڑھنی۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس علاقے کا ہوں نا انہوں نے مجھے آفر کی تھی 2 درہم کی، تم تو 1 درہم کہہ رہے، انہوں نے 2 درہم کی آفر کی تھی کہ 2 درہم لے لو لیکن اذان نہیں پڑھنی۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، تمہاری مانتا ہوں۔ تو اچھی آواز، یہ اچھا انداز، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ ہم نے اپنا فضل عطا فرمایا تھا۔ انسان زور لگائے، جتنا زور لگائے کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے انداز دے دے، جس کو چاہے آواز دے دے، یہ صرف اور صرف اس کی عطا ہے۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ وجہ یہ بنی کہ آپ جو ہے نبی بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ حکمران بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، آپ بھیس بدل کر لوگوں کو ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے داؤد کیسا ہے۔ آج کل کہاں وہ حکمران رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو ملتے تھے، پوچھتے تھے، لوگ کہتے تھے جی بہت اچھا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، ہر بندہ تعریف کرتا تھا، ظاہر اللہ کے نبی تھے، کوئی عیب تو ان میں تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اب وہ فرشتہ تھا، انسانی شکل میں تھا، حضرت داؤد نے سمجھا کہ عام انسان ہے، میری رائے میں سے ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اچھا تو ہے لیکن، انہوں نے کہا لیکن کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ایک ان کے اندر نا کمی ہے جو مجھے محسوس ہوئی ہے۔ کہ وہ بتاؤ کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی کمی میں نے یہ محسوس کی ہے کہ داؤد باقی تو اچھے ہیں لیکن بیت المال میں سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وظیفہ لیتے ہیں، یہ نہ لیتے نا تو پھر مزہ آتا۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے دل پہ لگی اور دل میں خیال کیا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آج جو اس نے بات کی ہے بات تو سچ ہے، اگرچہ جائز تھا، یہ ناجائز کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے دعائیں کی کہ یا اللہ بس تو کوئی ایسا میرا وسیلہ بنا دے، ایسی اسباب میرے لیے تو مقدر فرما دے کہ یہ بیت المال سے وظیفہ لینا بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کو نرم فرما دیا، اور ساتھ فن بھی دے دیا۔ لوہا تو چلو ٹھیک ہے نرم ہو گیا، اب اس لوہے سے کتنا دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے، لوہے کی مشینری ہے، کارخانے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کنڈا بھی بنانا ہو نا تو پہلے اس کو گرم کرو، پھر ہتھوڑے مارو، یعنی بڑی مشقت کے بعد لوہا کسی ڈھنگ کی بات پہ آتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ لوہا بالکل ایسے جس طریقے سے موم نرم، ہاتھ میں آتے ہوئے نرم ہوتا تھا، جیسے اس کو چاہے موڑیں۔ اب اگلا کام کرنا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیریں بنانی ہے، جنگی لباس تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے بناؤں؟ تو اللہ نے بتا دیا وقدر فی السرد، ایسے ایسے کرنا ہے، طریقہ بتا دیا۔ جب آپ نے بنانا شروع کیا تو ایک دن کے اندر ایک زرہ تیار ہوتی تھی اور وہ بکتی تھی اس دور کے اندر 6000 درہم کی۔ کتنے کی؟ 6000 درہم کی۔ اب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اب تو میں خوشحال ہو گئی ہوں، 6000 میں بڑی عیش کروں، مزے کروں۔ 6000 میں سے 2000 اپنے گھر کے لیے اور 2000 اللہ کے راہ میں صدقہ، اور 2000 کا پھر دوبارہ لوہا خریدتے تھے۔ ذرا لوہا تو لانا ضروری تھا نا، تو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو اس امتحان کے اندر داؤد علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَمَلُوا صَالِحًا، پھر ہم نے حکم دیا کہ تم نیک کام کرتے رہو، اور نیکی تو آپ کی ضرب المثل تھی، یہاں تک کہ اتنے نیک تھے کہ آپ نے اپنے اوقات کو تقسیم فرما رکھا تھا کہ بس ملاقات کے لیے کچھ وقت ہوتا تھا، باقی ٹائم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو یہ تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کچھ کمی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور بس آنکھیں کھولو تو سامنے درہم اور دینار پڑے ہوئے ہیں، ایسا حکم دیا تھا کوئی؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی بس جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کوشش کرے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ذمہ داری ہے کوشش کرنا، پھر اس کوشش کے اندر اللہ تعالیٰ رنگ لگاتا ہے۔ دکان بنانی ہے، دکان کے اندر مال بھی رکھنا ہے، وہاں بیٹھنا بھی ہے، پھر اگلا کام کہ اس کے اندر نفع نقصان وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان چھوڑ دے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ہل چلائے، کھیتی باڑی کرے، اس کے اندر وہ بیج ڈالے، کھاد ڈالے، پانی، یہ سارا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے۔ اب زمین ہے پڑی ہوئی ہے، کہتے جی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ تو سبزہ بھی اگا سکتا ہے، وہ چاہے تو یہاں پر گندم بھی اگا سکتا ہے، وہ مر تو جائے گا لیکن گندم خود بخود نہیں اگے گی۔ جب نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ کام کر، جب نبیوں نے کام کیا تو آپ کوئی امتی کہتے نہیں جی میں کام نہیں کرتا، تو کیا اسلامی تعلیمات ہے؟ اور اللہ کے نبیوں نے کام کیے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو کام کرائے ہیں وہ صرف اس لیے کرائے ہیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام یا پیشے کی وجہ سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اب لوہے کا کام کو اب ہماری اسلام میں لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن ابھی لوہے کا کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، شان والا نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں ایسے؟ کہے گا تو سیدھی گستاخی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن آج کل ہم ان کو جو بھی کہتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کو بھی ہم وہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سوئی بنائی، سب سے پہلے، اس کے بعد پھر سلائی کی مشین بنائی۔ تو یہ جتنے کپڑے سلائی ہو رہے ہیں یہ مرہون منت کس کے ہیں؟ ادریس علیہ السلام کے۔ تو کپڑے سلائی کرنا، کہتے ہیں کیا کرتا ہے؟ کپڑے سلائی کرتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ چھوٹا ہے، بندہ چھوٹا ہے، تو یہ ہماری جو سوچ ہے وہ چھوٹی ہے، وہ غلط ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے نبی جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں اور فخر کائنات، فخر الرسل، خاتم النبیین، آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں جو چراتے ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت ہے؟ ہم ان کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ لیکن کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کام کیوں کروائے؟ ان کو کیوں نہیں بتایا کہ تم یہ سائنسی ایجاد ان کو بتاتے بھی یہ کرو ایسا کرو؟ اللہ نہیں کرا سکتا تھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں کرائیں؟ اللہ کے نبی اپنے جوتے خود گانٹ رہے تھے تاکہ کوئی جوتا گانٹنے والا اس سے کوئی تانا نہ دے، اس سے کوئی حقیر نہ سمجھے۔ اگر سمجھے گا تو یہ یاد رکھے کہ نبی نے بھی یہ کام کیا ہے۔ کوئی بکریاں چرانے والا ہے یہ سوچے کہ میرے نبی نے بھی چرائی ہیں۔ اور
اس وقت جو المیہ ہے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ان پیشوں کی وجہ سے ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلاں کرتا ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں صرف اور صرف جو تقوی والا ہے، متقی ہے، وہ عزت والا ہے۔ یہاں تک کہ اگر خاندان نبی میں سے ہو، ابو لہب کون تھا؟ سگا چاچا، سگا چاچا ہے، لیکن کیا وہ ہے قابل قدر؟ کیا قریش خاندان میں سے نہیں تھا وہ؟ اللہ کے نبی کے جد حال میں سے نہیں تھا وہ؟ اس سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اتنا سردار، اب ابو جہل کون تھا؟ قریش میں سے تھا، سردار تھا اپنے علاقے کا، اپنی برادری کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، لیڈر تھا، وہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں لیتا اس کے خاندان کا۔ تو کیا خیال ہے کہ تھا وہ عزت والا؟ لیکن بلال حبشی کو دیکھ لیں، سلمان فارسی کو دیکھ لیں، صہیب رومی کو دیکھ لیں، ان کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں۔ اچھا، ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم حقیقت کے اندر تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو ابھی اس وقت بھی موجودہ حالات کے اندر بھی جہاں پر ہم تانے دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے اور چھوٹا پیشہ اور فلانا بندہ چھوٹا اور یہ، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ دیانتدار اور امانت دار ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جتنا مال آتا ہے، جو لوگ تاجر ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جا کر وہاں خریداری کرتے ہیں اور ایک پانڈی آتا ہے جو اس کے ذمہ ہو جاتا ہے سامان۔ آج تک کوئی ثابت کرے جی پانڈی نے اس کا مال بیچ کے وہ دوسرے ملک بھاگ گیا ہو؟ ایسا کرتے ہیں جی؟ وہاں سے اس کے بعد پھر ریڑھی والے کے سپرد ہو جاتا ہے، ریڑھی والا سارا شہر چھان مارے گا، اسی کے پاس آ کر اس کے حوالے کرے گا کہ جی آپ کا مال میں نے پہنچا دیا، امانت پہنچ گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ریڑھی والا رکشے والا لے کے مال بھاگ گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جن کے پاس بڑی بڑی دکانیں ہیں، جو وہاں پر ہول سیلر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چکر کر سکتے ہیں۔ جس دکاندار کا مال وہ پہنچاتا ہے وہ دکاندار ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹے پیشے والا وہ فراڈ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پانڈی۔ یعنی کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو اچھا نہ کہو، جس کو اللہ اچھا کہے اس کو اچھا نہ کہو، جس کو اللہ کا نبی اچھا بتائے اس کو اچھا نہ کہو۔ ہماری اپنی تقسیم ہے، فلاں خان صاحب، فلاں سردار صاحب، فلاں وڈیرا صاحب، یہ ہمارے تمغے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ رسول کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں، ٹکے کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ابو لہب کو، ابو جہل کو نہیں فرمایا کہ یہ میرے ہیں، فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ مقام ہے۔ سلمان فارس کا فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے محبت کروں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگا مقام کا۔ تو یہ تو نہیں دیکھا کہ تو غلام تھا، اور غلامی در غلامی کہاں کہاں کا ہے، اور کہاں کہاں سے بیچارہ جو ہے نا تھک ہار کے میرے پاس پہنچا ہے۔ نہیں، ان کو پروٹوکول دیا ہے، امت کو سمجھایا ہے کہ اصل چیز تقویٰ ہے جو ان کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبروں کے یہ پیشے ہیں، پیغمبروں کے کیے ہوئے کام ہیں، ان کے وجہ سے ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، نہیں معلوم کہ اللہ کے ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔